السلام علیکم دوستو، آج 7 فروری 2020 جمعے کا دن ہے۔ دنیا کی بہترین اور بڑی اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ سعودی عرب میں دنیا کی مہنگی ترین 4.5 ارب روپے کی گھوڑوں کی دوڑ، عالمی فوجداری عدالت کا روہنگیا مسلمانوں پر انسانیت سوز مظالم کی تحقیقات کا آغاز، خلیجی ممالک کے 75% ملازمین کے نزدیک روبوٹ ان کی ملازمتوں پر قبضہ جما لیں گے، کرونا وائرس کی علامات ظاہر ہونے کا اوسط دورانیہ 3.8 دن ہے، ہر متاثرہ شخص 2.2 لوگوں کو وائرس منتقل کرتا ہے، جاپانی سائنسدان۔ بھارت اگر سمجھتا ہے کہ وہ وادی میں مظالم جاری رکھے گا اور اس کا کوئی رد عمل نہیں آئے گا تو وہ غلط سوچتا ہے، سپریم لیڈر۔ مصر چین کو 145 ملین ماسک فراہم کرے گا، مہنگے ترین شاپنگ مالز میں 16 ملین پاؤنڈ کی شاپنگ کرنے والی خاتون کی جائیداد ضبط ہونے کا خطرہ، مودی نے اگر پاکستان پر حملہ کیا تو یہ اس کی آخری غلطی ہوگی جو کہ معاف نہیں ہوگی، وزیر اعظم عمران خان۔ سر کے بال بیچ کر اپنے بچوں کو کھانا کھلانے والی ماں، دل چیر دینے والی خبر۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور فالو ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ ادھر سعودی عرب میں گھوڑوں کی عالمی دوڑ ہفتے کے روز ہو رہی ہے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی سرپرستی میں ہونے والی اس مقابلے کی مجموعی انعامی رقم $2.92 ہے، یعنی پاکستانی تقریباً 4.5 ارب روپے۔ یہ اعلیٰ سطح پر ہونے والی پہلی دوڑ ہے۔ اس مقابلے میں دنیا بھر سے بہترین گھوڑے، تربیت کار اور گھڑ سوار شریک ہوں گے۔ مقابلے کی مقرر کردہ انعامی رقم دنیا میں اس نوعیت کی دوڑوں کے عالمی سطح پر منعقد ہونے والے مقابلوں میں سب سے زیادہ رقم ہے۔ ادھر عالمی فوجداری عدالت ICC کی تحقیقات کاروں نے میانمار کی سیکیورٹی فورسز کے روہنگیا مسلم کمیونٹی کے خلاف انسانیت مخالف جرائم کے ارتکاب سے متعلق شواہد جمع کرنے شروع کر دیے ہیں، جس کے سبب لاکھوں روہنگیا مسلمان میانمار سے جانیں بچا کر پڑوسی ملک بنگلہ دیش فرار ہونے میں مجبور ہو گئے تھے۔ تحقیقات کاروں کی ایک ٹیم شواہد اکٹھا کرنے کے لیے بنگلہ دیش میں روہنگیا پناہ گزینوں کے کیمپوں کا دورہ کرے گی۔ انہوں نے میانمار کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں تعاون کرے، کیونکہ میانمار کی شرکت کے بغیر تحقیقات طویل اور دشوار ہوں گی۔ ادھر بین الاقوامی فرموں کے نیٹ ورک PwC نے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور روزگار کے مواقع پر اس کے اثرات کے حوالے سے ایک سروے کرایا ہے، جس میں ڈیجیٹل انقلاب اور مطلوبہ مہارتوں کے حوالے سے ملازمین کے آراء کے بارے میں معلوم کیا گیا ہے۔ اس سروے میں دنیا بھر سے 22,000 افراد کو شامل کیا گیا ہے۔ روبوٹس اور ڈیجیٹل تبدیلی نے بہت سے لوگوں کو اس خوف میں مبتلا کر دیا ہے کہ وہ اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ سروے کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ خلیجی ممالک میں کام کرنے والے 75% افراد کے نزدیک روبوٹ ان کی ملازمتوں پر قبضہ جما لیں گے۔ ادھر تحقیق کاروں کی ایک ٹیم نے 52 مریضوں کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا ہے، جس میں کرونا وائرس موجود تھا۔ مذکورہ ٹیم کو پتہ چلا ہے کہ وائرس سے متاثر ہونے کی علامات ظاہر ہونے کا اوسط دورانیہ 3.8 دن تھا، جو کہ پہلے سے بتائی گئی 5 دن اوسط مدت کے مقابلے میں کم ہے۔ سائنسدانوں نے یہ قیاس استعمال کر کے مزید تجزیے کیے ہیں کہ ہر متاثرہ شخص دوسرے 2.2 لوگوں کو وائرس منتقل کر رہا ہے، جبکہ روس نے کہا ہے کہ اس کو چین میں پھیلنے والے مہلک وائرس کے علاج کے لیے ویکسین کی تیاری میں 8 سے 10 ماہ لگیں گے، کیونکہ ویکسین کی تیاری کوئی مختصر دورانیے کا عمل نہیں ہے۔ ادھر ایک بہت بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ ہندوستانی حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ وہ وادی میں مسلمانوں پر مظالم جاری رکھے گی اور اس کا کوئی رد عمل نہیں آئے گا تو وہ غلط سوچتی ہے۔ انہوں نے اس مسئلے کو عالم اسلام اور انسانیت کا مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ جو مسلمانوں پر گزر رہی ہے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ادھر مصری حکومت نے کہا ہے کہ چین میں بڑی تعداد میں طبی ماسک کی ڈیمانڈ موصول ہوئی ہیں، حالانکہ مصر میں تیار ہونے والے طبی ماسک بے مشکل مقامی ضروریات کو ہی پورا کرتے ہیں۔
تاہم چینی حکومت کی جانب سے انہیں موصول ہونے والی اشد ضرورت کو دیکھتے ہوئے ماسک تیار کرنے والی فیکٹریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ مصنوعات کی تیاری کے لیے اضافی عملہ اور وسائل استعمال کریں تاکہ ہنگامی حالت میں چین کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کیا جا سکے۔ وائرس سے اب تک ہلاکتوں کی تعداد 500 سے زیادہ ہو چکی ہے، جبکہ متاثرین کی تعداد ہزاروں تک پہنچ چکی ہے۔ مصر چین کو 145 ملین یعنی 1 کروڑ 45 لاکھ ماسک فراہم کرے گا۔ ادھر لندن کے مہنگے ترین شاپنگ مالز میں 16 ملین پاؤنڈز کی شاپنگ کرنے والی خاتون ایجنسی کے خلاف اپنی اپیل ہار گئی ہے، جس کے بعد وہ لندن کے مہنگے علاقے میں اپنا عالی شان گھر گوا سکتی ہے، کیونکہ وہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ دولت کہاں سے آئی۔ اس لیے یہ خاتون لندن میں اپنا 15 ملین پاؤنڈ کا گھر اور ایک گولف کورس بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسے یہ بھی بتانا ہوگا کہ ان کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی جس سے انہوں نے ایک بنگلہ اور برکشائر میں ایک گولف خریدا۔ ان کے شوہر ایک بینکر ہے اور غبن کے جرم میں پہلے ہی آذربائیجان میں قید ہیں۔ یہ دونوں میاں بیوی کسی بھی طرح کے غلط کام کی تردید کرتے ہیں اور برطانیہ میں ابھی تک ان پر فرد جرم عائد نہیں کی گئی ہے۔ ادھر وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہم پر حملہ مودی کی آخری غلطی ہوگی اور پاکستان کا بچہ بچہ لڑے گا۔ وادی کے لوگوں کے لیے ایک بڑا اچھا وقت آنے والا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ خطے میں امن ہو۔ مودی نے ساری انتخابی مہم میں انتہا پسند بیانات دیے۔ جب بھی کوئی لیڈر نفرت کی بنیاد پر ووٹ لیتا ہے تو بڑی تباہی ہوتی ہے۔ نریندر مودی پاکستان مخالف مہم چلا کر بھاری اکثریت سے الیکشن جیتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں انسانوں کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہوں۔ مودی نے 5 اگست کو تکبر میں قدم اٹھایا اور سنگین غلطی کی۔ مودی نے بالا کوٹ میں ہمارے درخت شہید کر دیے۔ مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے جب درختوں کو شہید کیا جائے۔ ہم نے بھارتی طیارہ مار گرایا اور بھارت کا پائلٹ پکڑ کر واپس کر دیا تو مودی نے کہا کہ ہم نے ڈر کر پائلٹ واپس کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جس دن کرفیو اٹھے گا مقبوضہ وادی میں انسانوں کا سمندر نکلے گا اور ایک ہی آواز آئے گی اور وہ آواز ہوگی آزادی کی، جس کے بعد مودی کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ مودی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم پر حملہ کر کے بھارتی عوام کی توجہ ہٹا دے گا۔ بھارت نے جس دن حملے کی غلطی کی تو ہمارا بچہ بچہ آخری سانس تک لڑے گا۔ ہم مقابلہ کریں گے اور کر کے دکھائیں گے۔ پاکستانی فوج نے دہشت گردی کے خلاف وہ جنگ جیتی ہے جو دنیا کی بڑی بڑی فوجیں نہیں جیت سکیں۔ دوستو، مایوسی، بے تابی اور بھوک کا سامنا کرنے والی ایک لڑکی پریما آخر کار ایک دن ایک مشکل نتیجے پر پہنچی۔ انہوں نے اپنے بال بیچ دیے۔ اس نے کہا کہ میرا 7 برس کا بچہ ایک دن اسکول سے آیا اور مجھ سے کھانے کا پوچھا، پھر وہ بھوک کے مارے رونا شروع ہو گیا۔ یہ الفاظ ہیں بھارتی ریاست تامل ناڈو میں رہنے والی 31 برس کی پریما سیلوم کے۔ ان کے پاس اپنے 7 برس کے بچے کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا اور وہ بہت مایوس تھی۔ پریما نے کچھ پکایا نہیں تھا کیونکہ ان کے پاس کچھ پکانے کے لیے تھا ہی نہیں۔ مایوسی، بے تابی اور بھوک کا سامنا کرنے والی پریما سے اپنے بچوں کی بھوک دیکھ کر رہا نہیں گیا۔ میرے پاس بچوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں اندر سے ٹوٹ رہی تھی، میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس زندگی کا کیا فائدہ جب میں اپنے بچوں کا پیٹ ہی نہیں بھر سکتی۔ پریما کے پاس بیچنے کے لیے زیور تھا اور نہ ہی قیمتی اشیاء۔ باورچی خانے میں برتن بھی نہیں تھے جنہیں وہ بیچ کر کھانے پینے کا سامان خرید لیتی۔ لیکن پھر پریما کو یہ احساس ہوا کہ ان کے پاس ایسا کچھ ہے جسے وہ فروخت کر سکتی ہے۔ 150 روپے میں اپنے سر کے بال فروخت کر دیے۔ مجھے یاد آیا کہ ایک دکان ہے جو بال خریدتی ہے۔ میں وہاں گئی اور 150 روپے میں اپنے سر کے پورے بال فروخت کر دیے۔ انسانی بالوں کا کاروبار دنیا بھر میں ہوتا ہے اور انڈیا اس شعبے میں ایک بہت بڑا ایکسپورٹر ہے۔ جب بال بک جاتے ہیں تو انہیں آپس میں جوڑ کر نقلی بال، وگ یا ہیئر ایکسٹینشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بال فروخت کرنے کے بعد اس نے پکے ہوئے چاولوں کے 3 پیکٹ خریدے۔ ایک پیکٹ 20 روپے کا تھا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو کھانا کھلایا، لیکن یہ صرف وقتی آرام تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ اپنا آخری طریقہ استعمال کر چکی اور اب ایک بار پھر بچوں کا پیٹ بھرنے کی پریشانی شروع ہوگی۔ ان کے شوہر نے اپنی بھٹی لگانے کے لیے قرضہ لیا، لیکن وہ ایسا نہیں کر پائے اور مایوس رہنے لگے اور ہر وقت پریشان رہتے۔ کچھ عرصہ بعد شوہر سے رہا نہیں گیا اور اپنے آپ کو مار ڈالا۔
اپنے بالوں کو بیچنے کے بعد اب اس کے پاس نہ راستہ تھا اور نہ ہی کوئی سہارا۔ اب وہ اپنے شوہر کی طرح اینٹوں کے بھٹے میں کام کرتی ہے، جو کہ ایک بہت ہی سخت مزدوری کا کام ہے۔ اس نے کہا کہ میں وزنی اینٹیں نہیں اٹھا پاتی، مجھے بہت بخار ہوتا ہے اور اب میں گھر میں رہتی ہوں۔ قرض دار ان پر دباؤ ڈالنے لگے ہیں۔ وہ بالکل پڑھی لکھی نہیں تھی اور انہیں پتہ نہیں تھا کہ حکومت نے ان جیسے لوگوں کے لیے مختلف اسکیمیں متعارف کروائی ہوئی ہیں۔ انڈیا کا بینکنگ سسٹم بہت پیچیدہ ہے۔ پریما اور اس کے خامد نے مقامی قرض داروں اور ہمسایوں سے پیسے لیے تھے، لیکن اس طرح کے قرضوں میں سود زیادہ ہوتا ہے۔ پھر ایک شخص بالا مروگن نے پریما کے لیے فیس بک پر عطیات کے ذریعے 1,20,000 کی رقم اکٹھا کر لی۔ کچھ ہی دن بعد جب پریما کے پاس کچھ نہیں بچا تھا تو ایک اجنبی نے اس کی مدد کی۔ بالا مروگن نامی یہ شخص کہتے ہیں کہ پریما کی تکلیفوں نے مجھے اپنے خاندان کے مشکل ترین وقت کی یاد دلا دی۔ جب میں 10 برس کا تھا تو میرے والدین کے پاس کھانا ختم ہو گیا۔ میری ماں نے ہماری پرانی کتابیں اور اخبار بیچ کر کچھ چاول خریدے۔ میری ماں بھی مایوسی کی وجہ سے بچوں کو اور خود کو مارنے کا سوچ رہی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میری ماں نے ہم سب کو ایک قطار میں کھڑا کیا اور گولیاں تھما دیں۔ پہلے خود کھائی، جب میری بہن گولیاں نگلنے والی تھی تو میری ماں نے اسے روک لیا۔ ماں نے آخری لمحے میں اپنا ارادہ تبدیل کر دیا تھا۔ ماں کو ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے ان کی جان بچائی۔ اس واقعے کے بعد میں نے سالوں محنت کی اور غربت کے جنگل سے نکل آیا۔ پریما کی ساری کہانی بالا نے فیس بک پر لکھ دی تھی، جس سے ایک دن کے اندر اندر اس کے پاس 1,20,000 عطیات کی شکل میں آئے۔ جب اس نے پریما کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوئی، لیکن عطیات کا یہ سلسلہ پریما کے کہنے پر روک دیا گیا۔ وہ کہتی ہے کہ وہ کام پر واپس جائے گی اور باقی قرضہ خود کما کر واپس کرے گی۔ پریما کہتی ہے کہ انہیں اپنا سر منڈوا کر کوئی افسوس نہیں، میں باقی قرضہ خود اتاروں گی۔ وہ کہتی ہے کہ اجنبی لوگوں کی مدد کے بعد وہ بہت جذباتی ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے اس مدد کو قبول کیا اور اس سے انہیں نئی زندگی ملی ہے۔ دوستو، بدقسمتی سے پریما کی کہانی کوئی نئی نہیں ہے۔ انڈیا کی معاشی ترقی کے باوجود لاکھوں لوگوں کو ایک وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ عالمی بینک کے مطابق انڈیا شدید غربت میں دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ نائجیریا اس میں پہلے نمبر پر ہے۔ اس زمرے میں وہ ملک آتے ہیں جہاں لوگ دن میں $2 سے کم کماتے ہیں۔ دوستو، ایک طرف دنیا میں یہ حالت ہے اور دوسری طرف سعودی عرب جیسے ملکوں میں دنیا کی مہنگی ترین مطلب 4.5 ارب روپے کی گوڑوں کی دوڑ ہو رہی ہے۔